الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین صدق اللہ العظیم۔ کہ جب انہوں نے جادوگروں نے جو کچھ ڈالا رسیاں لاٹھیاں تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ جو تم نے یا کے لا کے پھینکا مارا ہے جادو کے ساتھ، اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، اس لیے کہ اللہ پاک مفسدوں کے کسی عمل کو سیدھا نہیں کرتا۔ یہ جو آیت سورہ یونس کی 81 نمبر آیت 11ویں پارے میں سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جادو کے خلاف پڑھی جانے والی وہ آیت ہے جس کے نزدیک علماء کے نزدیک اس کو بار بار پڑھنے سے جادو کا علاج ہوتا ہے، اور جادو بھی چونکہ ایک شیطان بندوں کا، انسانوں کا دشمن ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا دشمن ہے، تو اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے اس نے ذلیل کروایا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے نیچے سے آؤں گا، اس کو راہ لگاؤں گا وہ جو خدا نے بنایا ہے، بگاڑ اس کو، اور جو میں کہوں گا وہ یہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندوں پہ تیرے بس نہیں چلے گا۔ تو اس کی بہت ساری فوجیں ہیں، جو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں گمراہ ہو کر، اور کوئی کافر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس حساب سے وہ جادو کا نقصان پہنچاتے ہیں، جادو کرنے والے بھی جادو کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں ایک عمل بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد یہ آیات اور یہ عمل 3 بار پڑھنے ہوں گے اپنے دائیں ہاتھ پر، اور اس دائیں ہاتھ کو اپنے سارے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کی انگلیوں تک سارے ہاتھ کو اس کو پھیر لینا ہے، اور اس پر جادو کے اثرات بالکل نہیں ہوں گے۔ اوروں کے نزدیک یہ ہے کہ سورۃ مومنون کی جو آخری آیات ہیں 2-3، ان کو پڑھنے پر کسی بھی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اور یہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، تو ان کو بھی پڑھا جائے تو اس سے بھی جادو کا بہت بڑا توڑ ہوتا ہے۔ تو علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ الحمد شریف کو 3 بار پڑھو، آیت الکرسی کو 3 بار پڑھو، آخری چاروں کل کو الگ الگ 3 بار پڑھو، اور درود ابراہیمی کی 3 بار پڑھو۔ صبح کی نماز کے بعد اپنے دائیں ہاتھ پہ دم کر دو، اور دائیں ہاتھ کو سر سے لے کے پیروں تک مار دو، پھیر دو، تو اس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے آیت الکرسی جہاں پڑھی جاتی ہے تو ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، اور یہ کہ جہاں اذان لگتی ہے یا پڑھی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے تو وہاں بھی شیطان بھاگتا ہے، تو اس لیے اونچی آواز میں قرآن مجید گھر میں پڑھنا چاہیے، اسے شیاطین کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہ فرض مسجدوں میں پڑھنے چاہیے، اور سنتیں مسجدوں سے کی بجائے گھروں میں آ کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ گھروں والوں کو بھی پتہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو حکم بھی دینا ہوتا ہے، تو جو وہ یہ کہنا ہے کہ وہ خود پڑھے گا سنتیں تو وہ بھی دیکھیں گے، اور بچے بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کو پڑھنا اور پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسروں کو کہنا کہ جناب ہم پر سورۃ بقرہ پڑھ دو، ہم دم، یہ ٹھیک ہے عمل، لیکن اس کی بجائے خود عمل کرنے چاہیے، اور ان کے اثرات سے شیطان جو ہے اس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور جو وظائف پوری نمازیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف اعمال وظائف پڑھتے ہیں، شیطان ایسے نیکی کے کام کرنے والوں سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے اور دور رہتا ہے۔ اس لیے جو عمل کیے جائیں تو بہتر ہے۔ جو لوگ فرض ہی نہیں پڑھتے تو ان کا شیطانوں کے ہتھے چڑھ جانا بہت زیادہ ممکن ہے۔ تو اس لیے ہمارے اس چینل کو صفی الرحمن الوانی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس کام کو، جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ اس کا برابر حصہ پاتا ہے۔ تو نیکی کی باتوں کو آگے پہنچائیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے کلمات کو اس جدید میڈیا کے دور سے اللہ کے لیے بیان کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم